بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک حکم کا پابند کیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے نا اخوت کا، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ خالق کائنات نے ہمارے درمیان ترتیب دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مزید واضح کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المؤمن علی المؤمن 6 خصال، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے اوپر یہ حق ہے، یعنی ہمارا یہ ایک دوسرے کے اوپر حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے ایمان کی جان ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر یہ حق ہے۔ پہلا، ان یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، جب بھی ملیں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ یہ سلام کرنا ہم پر لازم ہے، ہم پر ایک دوسرے کا حق ہے۔ وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، اب یہ جو جملہ ہے ہماری اکثریت اس سے غافل نظر آتی ہے کہ جب کوئی چھینکے مسلمان تو اس چھینکنے والے کو دعا دینا، یعنی جو چھینکے گا وہ کہے گا الحمدللہ، اور اس کا الحمدللہ سن کر دوسرا اس کو کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ تیسرا، وَإِن دَعَاهُ أَن يُجِيبَهُ، جب بھی وہ اس کو بلائے، اس کی دعوت کرے تو اس کو اس کی دعوت کا قبول کرنا اس پر لازم ہے۔ فرمایا اگلا، وَإِذَا مَرِضَ أَن يَعُودَهُ، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا تم پر لازم ہے، حق ہے یہ اس کا۔ وَإِذَا مَاتَ أَن يَشْهَدَهُ، وہ اگر بیماری سے صحت یابی کی طرف نہیں آ پاتا یا ویسے طبعی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا بھی تم پر حق ہے۔ چھٹا جو حق ہے، وَإِذَا غَابَ أَن يَنصَحَ لَهُ، اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کی خیر خواہی چاہنا۔ ہم ان 6 حقوق پر پورے نہیں اترتے۔ اگر ہم ان 6 حقوق پر پورے نہیں اترتے تو پھر وہ حدیث بھی ذہن میں رہے کہ 4 باتیں یہ منافق کی علامت ہیں، جس میں 2 پائی جائیں وہ آدھا منافق ہے، جس میں 4 پائی جائیں وہ پورا منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امین بنایا جائے خیانت کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کوئی معاملہ ہو جائے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا، وہ زبان سے بات نہیں کرے گا، گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ جس میں یہ 1 ہو وہ 1 درجہ منافق، جس میں 2 ہوں وہ آدھا منافق۔ یہی پھر اسی کو بھی لگائیں، جس میں یہ 6 باتیں پائی جائیں تو وہ تو مومن کا حق ادا کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم سلام بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، الحمدللہ، اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ دوسرا، چھینک کا جواب دینا، یہ ہمارے ہاں کم پایا جاتا ہے۔ تیسرا، دعوت کہی جائے، ہم دعوت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، سن تو کوئی سدے صحیح، کھانے کے لیے بلائے صحیح، کوئی عید کے دن بھج کے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی خبرگیری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ شہروں میں چلے جائیں
وہ جو جملہ سیانے کہا کرتے تھے نا، کندھ پار پردیس، ساتھ والے کا نہیں پتہ، ساتھ والے مکان والے کا نہیں پتہ، ہمارے تو پھر بھی غمی خوشی میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن دنیا کا ایک معاملہ ہے نا، کوئی غمی کوئی فوتگی ہو جائے تو پھر بھی ہمیں احساس نظر آتا ہے، لیکن شہروں میں چلے جائیں تو ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی کالونیوں میں کہ فوتگی کا نہیں پتہ، فوت ہو گیا، وہ ہمارا کون سا کوئی رشتہ دار ہے، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی وہاں نہیں پہنچتا، لوگ جاتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کہ ہمارے ہاں پایا جاتا، عیادت کا بھی پایا جاتا ہے، جنازے کا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جو آخری ہے نا، وَإِذَا غَابَ أَن يَنصَحَ لَهُ، یہ ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا۔ اگر منہ پر کوئی ہے، محدثین اس کی شرح میں کہتے ہیں اگر منہ پر ہے تو منافقت سے کام نہ لیا جائے، اگر وہ برا ہے، دوست ہے، تو اس کی برائی کے بارے میں اس کو سمجھایا جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا جائے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر وہ موجود نہیں ہے اس محفل میں تو اس کی بدخوئی نہ کی جائے، اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کی چغلی نہ کی جائے، سامنے موجود ہو تو خیر خواہی، منافقانہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے، یعنی اس عادت کے، اس حق کے برعکس ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جب سامنے موجود ہوتا ہے تو ہم جھوٹی تعریف کرتے ہیں، ہم بڑا اس کو ملتے ہیں، بڑا مصافحہ معانقہ جفیاں ڈالتے ہیں اس کو، اور جب وہ موجود نہیں ہوتا تو پھر اس کی برائیاں کی جاتی، ایسی ایسی برائیاں کی جاتی جو ہم اس کے منہ پر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ تو ہم یہ ہمارے معاشرے میں ہم کسی کے بارے میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یار یہ ہمیں گلے لگا رہا ہے، اس کا دل بھی ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، یا اس کی صرف زبانیں ہمارے ساتھ۔ محدثین نے لکھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں ان کی زبانیں تو آپ کے ساتھ ہوں گی لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے محفوظ فرمائے، ہم جس کے ساتھ ہوں اللہ ہمیں زبان سے بھی اس کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں دل سے بھی اس کے ساتھ رکھے۔ یعنی اگر ہمیں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو ہم اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، اگر ہم اس کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر یہ منافقت ہوگی، پھر یہ ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔